السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ دشت جنون از قلم این رائٹس، قسط نمبر 45 پارٹ 1۔ نیہا، یہ سب کیا تھا؟ رضا دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ نیہا نے کندھے اچکا دیے۔ رضا خود پر ضبط کرتا اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ نیہا رضا کا سنجیدہ چہرہ اور سرخ آنکھیں دیکھ نیہا کو اس سے ڈر لگنے لگا۔ میں نیہا کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اسے رضا سے بے انتہا ڈر لگ رہا تھا۔ وہ میں کیا؟ نیہا رضا خان زادہ، اس نے اپنے لہجے کو دھیما رکھتے پیار سے کہا۔ ہم سب پارٹی کر رہی تھی، اتنی چھوٹی سی بات کا آپ سب نے ایشو بنا لیا ہے۔ نیہا کو سب پر غصہ آ رہا تھا جو اتنی چھوٹی بات کا اتنا بڑا ایشو بنا رہے تھے۔ نیہا رضا خان زادہ، جب انسان کے دشمن حد سے زیادہ بڑھ جائیں اور اسے اس کی عورت گھر میں نظر نہ آئے تو وہ مرد ایک وحشی درندہ بن جاتا ہے۔ رضا اس کا بازو سختی سے پکڑتے اپنے قریب کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے بولا۔ نیہا کپ کپانا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے رضا کا ایسا روپ کبھی نہ دیکھا تھا۔ غصے اور اشتعال سے اس کا چہرہ کان کی لو تک سرخ ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں اس حد تک سرخ ہو گئی تھی کہ جیسے ابھی خون نکل آئے گا۔ میری نظروں سے کبھی اوجھل مت ہونا۔ جب میں گھر آؤں تم مجھے میری نظروں کے سامنے چاہیے ہو۔ رضا اس کا بازو چھوڑ کر اس کا چہرہ تھام کے بے حد پیار سے بولا۔ نم آنکھوں سے نیہا نے اس کی طرف دیکھا۔ اسے رضا کا رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ عورت کی آنکھیں نم اچھی نہیں لگتی، وہ ہمیشہ مسکراتی ہوئی اچھی لگتی ہے۔ رضا نے اس کی آنکھوں پر لب رکھ کر نیہا خود سے لگایا۔ نیہا اس کی بات پر اداسی سے مسکرائی۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم آئندہ جو بھی کام کریں گی گھر کے اندر والی سائٹ پر کریں گی۔ اب آپ جائیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ بھائی نے آپ کو میرے کمرے میں دیکھ لیا تو پھر ڈانٹیں گے آپ کو۔ نیہا رضا کو دروازے کی طرف دھکیلتے ہوئے بولی۔ جانم، دھکے کیوں دے رہی ہو؟ رضا دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ نیہا نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ کندھے اچکا کر ڈھیٹ بنے وہیں کھڑا رہا۔ رضا صاحب پلیز جائیں باہر، مجھے سونا ہے۔ کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ رخصتی سے پہلے ہی ہر دوسرے دن رات کو اپنی بیوی کے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ نیہا آنکھیں گھماتے ہوئے بولی۔ رضا ناں میں سر ہلاتے وہیں پر کھڑا رہا۔ کسی کا تو پتہ نہیں، تمہارا وہ شیطان بھتیجا ضرور کہے گا کہ رضا بھائی ہر دوسرے دن رات کو پھپھو کے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا کھا کے امی نے اسے پیدا کیا تھا۔ وہ انسان کم شیطان زیادہ ہے، ہر کسی کا بانڈا پھوڑ دیتا ہے۔ آج گیا ہوا ہے نا اپنی بیوی کے کمرے میں، صبح تمہارے اس بھتیجے کی اچھی خاصی خبر لوں گا۔ مجھے باتیں کرتا تھا کہ میں اپنی بیوی کے کمرے میں ہر دوسرے دن رات کو جاتا ہوں، اب اس سے پوچھوں گا رات کو بیوی کے کمرے میں کون کون سے کارنامے کر کے آیا ہے۔ رضا ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ اسے سیان پہ بے حد غصہ تھا۔ اس کی وجہ سے وہ 4 دن اپنی بیوی کے کمرے میں نہیں جا سکا تھا۔ آپ سب کو شرم نہیں آتی؟
سارے گھر والوں کے سامنے لگے ہوتے ہیں۔ یہ اپنی بیوی کے کمرے میں گیا تھا، میں اپنی بیوی کے کمرے میں چلے جاؤں تو ان کو آگ لگ جاتی ہے، میں رومانس کر لوں تو یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ شرم نامی چیز نہیں ہے آپ سب میں۔ آپ سب کی بہنیں پاس بیٹھی ہوتی ہیں، مائیں پاس بیٹھی ہوتی ہیں، بے شرموں کی طرح آپ لوگ لگے ہوئے ہوتے ہو، بہنوں کے سامنے بے حیاؤں کی طرح لگے ہوئے ہوتے ہو۔ نیہا گور کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے بے انتہا شرمندگی ہوئی تھی اپنے بھائیوں کے سامنے جب سیان نے کہا تھا اس کا شوہر رخصتی سے پہلے اس کے کمرے میں ہر دوسرے دن جاتا ہے۔ جانم، میں نے تو اس دن کچھ نہیں کہا تھا، سیان نے ہی بکواس کی تھی۔ میں اور اذہان بھائی تو خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ رضا معصومانہ چہرہ بناتے ہوئے بولا، نہیں آپ تو ہیں ہی معصوم نا، اور اذہان اسے تو چھوڑ ہی دیں، اسے تو جو جگہ ملے وہیں پر شروع ہو جاتا ہے بیوی کے ساتھ۔ نیہا کے لطیف طنز پر رضا چہرہ نیچے کر کے مسکرانے لگا۔ بالکل، میں تو ہوں ہی معصوم، میں نے آج تک کمرے سے باہر کچھ نہیں کیا، بلکہ کمرے میں بھی کچھ نہیں کیا، یا یوں کہوں تم نے کبھی کچھ کرنے ہی نہیں دیا۔ آخری بات رضا نے دل میں کہی تھی۔ آپ نہ اپنی لمٹ میں رہیں تو بہتر رہے گا آپ کے لیے، اور خبردار اگر آپ رخصتی سے پہلے میرے کمرے میں آئے، جب تک رخصتی نہیں ہو جاتی آپ اپنے کمرے میں اور میں اپنے کمرے میں، جائیں جا کے سو جائیں اپنے کمرے میں۔ رضا کو بیڈ کی طرف جاتے دیکھ نیہا اپنے کمرے پر زور دیتے ہوئے بولی، جانم بیوی کا کمرہ بھی تو شوہر کا کمرہ ہی ہوتا ہے نا۔ رضا اس کا ہاتھ پکڑے بولا۔ نیہا نے کھا جانے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ یعنی آپ یہیں سوئیں گے؟ رضا نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ بالکل جانم، بہت نیند آ رہی ہے، رضا انگڑائی لیتے ہوئے بول کر بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ آپ بہت ڈھیٹ ہیں رضا، آپ کو اپنے کمرے میں نیند نہیں آتی؟ نیہا نے اس کی کمر پر تھپڑ مارا۔ تمہارے اس خانزادے کو اپنی جانم کی خوشبو محسوس کیے بغیر نیند نہیں آتی، رضا اسے قریب کرتے بولا۔ نیہا نے اس کی بات پر آنکھیں گھمائی۔ مجھے نہیں پتا تھا پٹھان ایسی حرکات بھی کرتے ہیں، اور آپ مجھے بات بات پر خود کے قریب کیوں کرتے ہیں؟ نیہا سیدھی ہو کر لیٹی۔ کیونکہ میری جانم مجھے ہر وقت میرے قریب چاہیے، اور جہاں تک رہی پٹھانوں کی بات تو پٹھان تو بہت کچھ کرتے ہیں۔ رضا خانزادہ کی آنکھیں مسکرائی تھیں۔ اچھا جی، آپ ذرا اب بتانے کی زحمت بھی کر دیں تاکہ مجھے بھی معلوم ہو کہ پٹھان کیا کیا کرتے ہیں۔ نیہا نے آنکھیں چھوٹی کر کے گردن ٹیڑھی کیے اس کی طرف دیکھا۔ 4 شادیاں، رضا بڑبڑایا تھا، جو نیہا نے سن لیا تھا۔ تو کرے جا کے 4 شادیاں، نیہا اداسی سے کہتے رخ دوسری طرف کر گئی۔ نیہا یار، مزاح کر رہا تھا میں نے کون سی 4 شادیاں کرنی ہیں، میرے لیے میری ایک ہی کافی ہے، رضا پیچھے سے حصار بناتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں کہہ کر اس کے کندھے پر لب رکھ گیا۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، پیچھے ہٹیں۔ نیہا اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹاتے خود سے دور جھٹک گئی۔ جانم سوری، میں تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ رضا نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے اسے خود میں بھینچ گیا۔ صبح کے تقریباً 5 بجے گھر کے سب مرد فجر کی نماز کے لیے مسجد جانے کے لیے کمروں سے باہر نکلے۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر چہرہ نیچے
کرتے نام میں سر ہلایا۔ مسجد ان کے گھر سے زیادہ دور نہ تھی۔ نماز ادا کر کے وہ بھی گھر داخل ہوئے تھے جب احمد کی گردن اور کان پر دانتوں کے نشان دیکھ کر سیان کی زبان میں کھجلی ہونا شروع ہو گئی۔ بابا، رات کو اگر انسان بیوی کے ساتھ مصروف ہو تو ضروری نہیں ہے صبح سب کو دکھاتا پھرے۔ سیان کی بات پر سب نے احمد شاہ کی طرف دیکھا۔ سب چہرہ نیچے کر کے مسکرانے لگے۔ احمد شاہ نے اپنی گردن اور کان پر ہاتھ رکھتے گھور کر سیان کی طرف دیکھا جس کے پیٹ میں کوئی بات بچتی ہی نہ تھی۔ میری طرف ایسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ جائیں، جا کر ان نشانات کے اوپر کچھ لگائیں۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا میری اسما جان کے دانت اتنے نکیلے ہیں۔ سیان کی بات پر سب نے چھت پھاڑ قہقہ لگایا۔ احمد شاہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کس سوچ میں گم ہو؟ ڈیوڈ نے ایڈی کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جہاں تک مجھے شداور کے ماضی کے بارے میں معلوم ہوا ہے، وہ نور کو لے کر جنونی تھا۔ پھر اس کے مرنے کی خبر پر وہ خاموش کیوں رہا؟ ڈیوڈ اپنی پیشانی مسلتے ہوئے بولا۔ ایڈی بھی ڈیوڈ کی بات پر سوچ میں پڑ گیا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ شداور نے ہی اسے مار دیا۔ نہیں ایڈی، شداور جس حد تک اس کے لیے جنونی تھا وہ اسے مار نہیں سکتا۔ ڈیوڈ اس کی بات کاٹ کر بول کے کچھ پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ کہیں نور اس کے پاس ہی تو نہیں؟ ڈیوڈ کے ذہن میں اچانک خیال آیا۔ اس نے موبائل پکڑ کے زریز کو کال ملائی جو ایک بیل کے بعد ریسیو ہو گئی۔ اگر تم گھر پر موجود ہو تو فوراً شداور کے پاس جاؤ اور اس سے اپنی ماں کے بارے میں پوچھو۔ وہ کیا بتاتا ہے فوراً مجھے کال کر کے بتاؤ۔ ڈیوڈ نے کہتے ہی کال کٹ کر دی۔ زریز کو بے انتہا غصہ آیا اس کے حکمیہ انداز پر، لیکن وہ خاموش رہا کیونکہ اسے اس کی ماں اپنے پاس چاہیے تھی۔ زریز اس وقت آفس کے باہر تھا۔ ڈیوڈ کے کال بند کرنے پر وہ فوراً آفس میں داخل ہو کر شداور کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ ڈیڈ، مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، سنجیدگی سے شداور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شداور نے ہاں میں سر ہلایا۔ میری ماں کیسے مری تھی؟ زریز کے سوال پر شداور کا رنگ اڑ گیا۔ تمہاری ماں نے خودکشی کی تھی نہر میں کود کر۔ شداور نے کندھے اچکا کر کہا۔ شداور نے بات ختم کرنا چاہ رہی تھی۔ کیوں؟ زریز نے سوالیہ نظروں سے شداور کی طرف دیکھا۔ مرنے سے پہلے مجھے بتا کر گئی تھی نا، یہ وجہ ہے اور میں نہر میں کود کر خودکشی کرنے جا رہی ہوں۔ شداور جل کر بولا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا آج اس سے اس طرح کے سوال کیوں کر رہا ہے۔ لاش ملی اس کی آپ کو؟ زریز کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو گئی۔ نہیں ملی تھی، اور اب مجھ سے اس بارے میں کوئی سوال مت پوچھنا، شداور سنجیدگی سے کہتے ہوئے آفس سے باہر چلا گیا۔ زریز چیئر سے ٹیک لگا کے بیٹھ کر ڈیوڈ کو کال کی جو اس نے شداور سے پوچھا یا شداور نے اسے بتایا۔ زریز نے لفظ بہ لفظ ڈیوڈ کو بتا دیا۔ زریز، تمہاری ماں شداور کے پاس ہے۔ ڈیوڈ کی بات پر زریز کا رنگ زرد پڑ گیا۔ تمہیں معلوم ہے ڈیوڈ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ بامشکل بول پایا۔ اس کے ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے تھے۔ تمہارے باپ نے تمہاری ماں کو خریدا تھا، وہ اس کے لیے جنونی تھا زریز۔
جب تمہاری ماں کے مرنے کی خبر شداور کو پتہ چلی تو وہ خاموش رہا، اس نے کچھ نہیں کیا تھا، اور اب تمہارے پوچھنے پر اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس سے یہی سب ظاہر ہوتا ہے کہ تمہاری ماں اس کے پاس ہے، یا اسے معلوم ہے تمہاری ماں کہاں پر ہے۔ زریز خان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، اس کی آنکھوں میں جمع ہوئے آنسو گرنے لگے۔ یہ اب تم ہی پتہ کروا سکتے ہو زریز، کیونکہ تم شداور کے ہر اڈے کی چھوٹی چھوٹی جگہ سے واقف ہو۔ ڈیول کی آنکھوں میں صرف وحشت ہی وحشت تھی، وہ جلد از جلد نور کو ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ ڈیول، شداور کے اڈے بہت زیادہ ہیں، میں اس کے ہر اڈے کی چھان بین نہیں کر سکتا، شک ہو جائے گا۔ زریز فوراً بولا۔ وہ شداور کی نظروں میں نہیں آنا چاہتا تھا، وہ ویسے ہی اسے برباد کرنا چاہتا تھا جیسے وہ سب کو برباد کرتا تھا۔ زریز، اس کا کوئی ایک ایسا اڈا جہاں اس کے سوا کوئی بھی نہ جاتا ہو، تم بھی نہیں۔ ڈیول کی بات پر زریز سوچ میں پڑ گیا۔ ڈیول اس کے جواب کا منتظر تھا۔ ایک اڈا ہے ایسا جہاں پہ صرف شداور جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جاتا۔ شداور اس وقت کہاں ہے؟ زریز کی بات پوری ہونے سے پہلے بولا۔ 5 منٹ پہلے وہ آفس سے نکل گیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم وہ کہاں پہ ہے، زریز نے فوراً جواب دیا۔ ڈیول نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ اس کا پیچھا کرو فوراً، اور اپنی گاڑی میں نہیں کسی ملازم کی گاڑی پکڑ لو۔ ڈیول پھنکارا تھا۔ زریز بھاگنے والے انداز میں ملازم کی گاڑی سے شداور کا پیچھا کرنے لگا۔ زریز، اپنی لوکیشن سینڈ کرو مجھے۔ ڈیول آفس سے باہر نکلتے گاڑی میں بیٹھا۔ زریز کی لوکیشن سینڈ کرتے ہی ڈیول نے کار سٹارٹ کر دی۔ شداور نے گاڑی جنگل کے پاس روکی۔ زریز اور ڈیول شداور سے 5 منٹ کی دوری پر تھے۔ گاڑی سے باہر نکلتے وہ جنگل کے اندر جانے لگا۔ زریز اور ڈیول نے شداور کی گاڑی سے کچھ دوری پر کار روک کر دونوں باہر نکلے۔ اڈا جنگل میں ہے؟ ڈیول نے زریز کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ اڈا جنگل میں نہیں ہے ڈیول، وہ تو تمہارے علاقے سے کچھ دوری پر ہے۔ میں نہیں جانتا وہ جنگل میں کیوں گیا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے جنگل کی طرف قدم بڑھانے لگے۔ شداور کے موبائل کو ہیک کرو اور اس کی لوکیشن مجھے سینڈ کرو۔ ڈیول نے ایگل گرل کو میسج کیا۔ ایگل گرل اوکے کا میسج کرتے شداور کے موبائل کو ہیک کرنا شروع ہو گئی۔ 3 منٹ بعد اس نے شداور کا موبائل ہیک کر کے ڈیول کو اس کی لوکیشن سینڈ کی۔ ویسے کبھی میں نے سوچا نہیں تھا کہ تمہاری مدد کروں گا میں، زریز خان زادہ۔ ڈیول ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا ڈیول کہ میں تم سے مدد لوں گا، زریز آنکھ مارتے ہوئے بولا۔ ڈیول کو تپ چڑھ گئی اس کی آنکھ مارنے پر۔ تم زندہ کیسے بچے تھے وہاں سے؟ ڈیول نے ایک آئی برو اوپر کرتے اس کی طرف دیکھا۔ دونوں جنگل میں چلتے باتیں کر رہے تھے۔ بہت لمبی کہانی ہے، کبھی فرصت سے بتاؤں گا تمہیں۔ زریز نے دوبارہ آنکھ ماری۔ اس سے پہلے ڈیول اس کا گلا پکڑتا، زریز کا پاؤں کسی چیز نے جکڑا۔ سوکھے پتوں کی سنسناہٹ پیدا ہوئی۔ ڈیول نے زریز کو نہ ہلنے کا اور خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ڈیول نے موبائل پر شداور کی لوکیشن چیک کی، جو ان سے 3 منٹ کی دوری پر تھا۔ اگر وہ ذرا سا بھی شور کرتے تو شداور کو ان کی موجودگی کا علم ہو جاتا۔ ڈیول نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ جنگل میں جال بچھایا گیا تھا، اگر زریز ذرا سا بھی ہلتا تو رسیاں کھینچی جاتی اور وہ درخت کے ساتھ لٹک جاتا۔ ڈیول نے پاکٹ سے باریک سا تیز دھار والا چاقو نکال کر رسی کاٹنے لگا جس نے زریز کے پاؤں کو جکڑا ہوا تھا۔
5 منٹ کے بعد بھی وہ چاقو اس رسی کو نہ کاٹ پایا۔ زریز تمہارے پاس لیٹر ہے؟ ڈیول نے زریز سے پوچھا کیونکہ وہ اسموکنگ کرتا تھا۔ زریز نے نہ میں سر ہلایا۔ لیٹر کا میرے پاس کیا کام، میں تھوڑی نہ اسموکنگ کرتا ہوں۔ ڈیول نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا خانزادے اتنے جھوٹے ہوتے ہیں۔ ڈیول نے خود پر ضبط کرتے اپنی پیشانی مس لی۔ او ہیلو، کون سا جھوٹ بولا ہے میں نے؟ زریز کو غصہ چڑھ گیا اس کے جھوٹے بولنے پر۔ تم اسموکنگ نہیں کرتے؟ ڈیول نے خون خوار نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، زریز نے کانفیڈنس سے جواب دیا۔ اب یہ بھی کہہ دو کہ تم نے کبھی زنا بھی نہیں کیا۔ ڈیول کا دل چاہ رہا تھا رسی کو ذرا سا کھینچے اور یہ اوپر لٹک جائے۔ میں نے کبھی زنا نہیں کیا ڈیول، زریز نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ ڈیول کو اس کی آنکھوں میں کہیں جھوٹ نظر نہ آیا۔ تم نے میری عین کو اغوا کیا تھا زریز، تم نے اس کے ساتھ زبردستی۔ ڈیول خاموش ہو گیا۔ اگر وہ ایک لفظ بھی اور بولتا تو وہ بے قابو ہو جاتا اور زریز خانزادہ کا قتل کر دیتا۔ اسے میں نے نہیں، شداور نے اغوا کروایا تھا۔ اور جو زریز نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ فی الوقت کوئی وضاحت نہیں دینا چاہتا تھا۔ ڈیول نے موبائل پر شداور کی لوکیشن چیک کی۔ وہ ان سے 15 منٹ کی دوری پر جا چکا تھا۔ ڈیول نے بیلٹ نکالتے رسی پر مارا جو ایک ہی جھٹکے میں ٹوٹ گئی۔ دونوں تیز تیز قدم بڑھانے لگے۔ دونوں بے حد بے چین تھے، ایک اپنی ماں سے ملنے کے لیے اور دوسرا ماضی جاننے کے لیے۔ تو جی پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں سب کو پسند آئے گی۔ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں اور ایپیسوڈ کو لائک بھی کر دیں۔ کمنٹ میں لازمی بتائیے گا آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔